اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، آج ہم سورہ بقرہ اس کی 21ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جس میں منافقین کا ذکر تھا، اور منافقین بھی 2 قسم سے ہو گئے۔ ایک منافق کٹھور دل کا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی قبول نہیں کی، اور زبان سے اس نے کلمہ ضرور پڑھا لیکن عمل کی طرف نہیں آیا۔ ایک گروہ وہ ہوا، اور دوسرا گروہ ایسا تھا کہ اگر آسانی ہوتی تو اس پر وہ عمل کر لیتا، اور اگر مشکل ہوتی تو پیچھے بیٹھ رہتا۔ اس کے بعد آج جو تیسرا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے بندگی رب، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جو آیت پڑھی گئی اس کا روان ترجمہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نوع انسان، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون رب؟ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ قرآن مجید کی ہر آیت ایک اپنے تئیں وہ سمندر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے نزول میں ایک ایک آیت میں مکے کے دور کا جو طریقہ تھا، رہن سہن کا طریقہ تھا، اس کو اس ایک آیت نے بدل کے رکھ دیا۔ روان ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے، اس میں بندگی رب کی دعوت دی گئی ہے، اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، عبد کے معنی ہوتے ہیں لڑکے کے۔ تو اب دیکھیے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ ان سے مطالبہ ہے۔ جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں مارے گا، جو تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے، مکے کے معاشرے میں جو ان کا امتیاز تھا کہ وہ اپنے پاس غلام رکھتے، اور غلاموں کی منڈی لگتی، اور جس کا غلام بوڑھا ہو جاتا وہ اپنے غلام کو بیچنے جاتا، اور اس کی جگہ پر نیا ہٹا کٹا مضبوط جسم والا جفاکش اور اس کا مول دے کے لے آتا۔ میں حیران اس پر ہوں کہ ہم اگر بھینس بیچنے کے لیے جائیں تو اس کو تو نہیں پتا کہ مالک نے کیا قیمت دی ہے یا کیا قیمت دے گا، یا گاڑی بیچنے کے لیے جائیں تو بے جان چیزیں ہیں، ان کو کیا پتہ۔ لیکن مکے کے معاشرے میں تو انسان بکتا تھا، اور جو انسان خریدا جاتا اس کو نہیں پتا کہ میری کتنا قیمت دی گئی ہے، میرا مول کتنا ہے، اور یہ جو مالک مجھے پیسے دے کے لے کے جا رہا ہے وہ مجھ سے کام کیا لے گا۔ یقیناً اس کو پتا تھا، اور اس معاشرے میں تو اس کا غلام رکھنا ایک امتیاز تھا کہ اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آتا
اور مہمان نے اپنی نشانے بازی کا شوق پورا کرنا ہوتا تو غلام کو سامنے لا کھڑا کرتے، چاہے اس کی آنکھ پھوڑ دو، چاہے اس کا کان پھوڑ دو، اور یہ سی بھی نہیں کرے گا، یعنی اف بھی نہیں کرے گا۔ یہ کمال درجے کی بات ہے۔ اس درجے تک انسان نے انسان کی غلامی کی ہے۔ اصل مطالبہ یہی ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو تم نے غلام رکھا ہوا ہے، جس سے تم اتنی خدمت لے رہے ہو، کس کے عوض؟ تم نے صرف اسے روٹی دینی ہوگی، یا تم نے اسے ایک مکان یا گھر دینا ہوگا، بس اس وجہ سے۔ کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے؟ جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی بندگی یا اس کی غلامی کا سزاوار تو وہ ہستی اللہ ہے۔ ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب ان کو تو عربی آتی تھی، ان کو تو سمجھ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں موجود تھے، کیا انہیں اس بات کا علم نہ ہوا؟ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو اس یقین جانیے ان کا سارا نظام تلپٹ ہو گیا کہ کیا ہمارے جو غلام ہیں، جن کی بنیاد پر ہم عیش کر رہے ہیں، ہمیں آزاد کر دینا ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مار پڑ رہی تھی، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بٹی کا لوہا گرم کر کے ان کے جسم پہ تاپا جا رہا تھا، لگایا جا رہا تھا، کیا بنیاد تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بنیاد تھی۔ اور یہ ان کو آزاد کرنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کا تو پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل بندگی۔ اور ہم جسے سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نوع انسان آپ رب کی عبادت کرو، تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، حج والا حج کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، زیادہ تر کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ غلامی یا بندگی تو 24 گھنٹے کی ہے، انہوں نے غلام تو اپنے پاس 24 گھنٹے کا رکھا۔ ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو 24 گھنٹے کی غلامی اس سے لے رہے ہو، وہ 24 گھنٹے تم نے اللہ کی بندگی، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، عبادت کا مفہوم ہی ہے۔ اور اگر ہم صحیح طور پر آج اس عبادت کے صحیح مفہوم تک پہنچنا چاہیں تو اللہ کا حکم اپنی مرضی کے خلاف خوش دلی، آمادگی اور آزاد مرضی سے کریں۔ یقین جانیے یہی تخلیق آدمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، پیدا کیا، ان کی اس کی مخلوق ہے، اتنی لاتعداد مخلوق ہے اور اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حیثیت میں 2 بار دیکھا، اور جلوہ گری تھی، 600 پروں کے ساتھ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کیا کوئی آج کا انسان کسی ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب رکھتا ہے؟ اگر ایک فرشتہ اپنی جلوہ گری میں آ جائے، ساری انسانیت مر جائے۔ ان فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بنایا، آدم کو بنایا۔ کیوں؟ فرشتوں کے پاس ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، وہ اللہ کی مرضی کے حکم کے تابع تھے۔ اور اللہ یہ کہ میں انسان کو اس کی مرضی دوں چاہتا ہے، اور وہ انسان اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے میرے حکم کو بجا لائے۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شرک کو واضح کیا ہے وہ اصل وہی ہے، افرأیت من اتخذ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اپنا نفس جو ہے اس کا، تو وہاں تو مکے میں تو نفس کی کیا بات تھی، وہ تو آقا کی بات مانی جا رہی تھی۔ اس درجے تک دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے انسان کو بنا کر
کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہی مطالبہ ہے کہ وہ انسان کو آزاد کرے اور وہ اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے اللہ کا حکم مانے۔ ایک اور آیت دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دل پر ہیں، ان کو ان کی مرضی دی۔ دیکھیے نا جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پس جب کبھی آئے ان کے پاس رسول جو ان کی مرضی کے خلاف حکم دیتے تھے تو انہوں نے استکبار کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ساتھ ہی کہا وَقَالُوا ہمارے دل پر ہیں۔ تو جو اصل بات تھی جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، اللہ کا مطالبہ ہے کہ میری عبادت کرو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں تم کو روزی دیتا ہوں، میں نے تم کو مارنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے کہ مکے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ تل پٹ ہو کے رہ گیا۔ ساتھ ہی کہا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے۔ اس میں ایک بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم سنانا ہوتا ہے تو اس میں موت کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی انسان آج ہمارے والدین کہاں بیٹھے ہیں، وہ تو نہیں ہیں، ان کے والدین ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی نہیں ہوگے، تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے اگر تم نے یہ کہا نہ مانا تو جانا تو ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بنو۔ یہاں ماضی تمنا ہی لے کے آیا قرآن مجید، اور تمنا پائی جاتی ہے اس میں، شاید کہ ایسا ہو جائے۔ اور آپ یقین جانیے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں بھی فرائض کی بات قرآن نے کی ہے وہاں اس میں یہی لفظ لے کے آیا لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ اسی آیت میں آگے آ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی قتال فرض ہے، بدلہ لینا فرض ہے۔ قرآن مجید نے وہاں لعلکم تتقون کہا۔ ساتھ ہی قرآن کیا کہہ رہا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو ہم نے تم کو آیات قرآن مجید دیا اس کو مضبوطی سے تھامو اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار۔ آپ دیکھیے، نماز ہو، بندگی رب ہو، قصاص ہو، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہو، یا روزہ کا مضمون ہو یا حج کا مضمون ہو، تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، آج ہم سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ہم کس درجے تک اس پر کھڑے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔